باقی جو ہے وہ آج کا جو مختصر سی کچھ دو باتیں بتانی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پڑھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہے، اس پر ایک نگران مقرر ہے جو اس کی ہر بات کو لکھتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ہر بات کو لکھتا رہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان کی نعمت دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی جو نعمت دی ہے، اس سے کوئی بھی بات کرے گا، چاہے نیکی کی بات ہو، چاہے برائی کی بات ہو، چاہے بے حیائی کی بات ہو، کسی پر الزام تراشی ہو، کسی کی غیبت کرنا ہو، اور کسی پر جو ہے وہ بہتان باندھنا ہو، کسی کی چغلی کرنی ہو، اور کسی کو جو ہے وہ گالم گلوچ دینا ہو، یہ سارے اعمال یہ زبان سے جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کوئی گالی دے دے، کسی کی بے حیائی بیان کرے، کسی کی جو ہے وہ چغلی کر لے، کسی کی غیبت کر لے، اور چاہے جو ہے وہ نیک اعمال کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، ذکر و تلاوت کر لے، استغفار کر لے، درود شریف پڑھ لے، یہ تمام اعمال جب بھی انسان زبان سے ادا کرتا ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ ان تمام اعمال کو جو ہے وہ لکھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا داغ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے اگر تو وہ اس گناہ کے بعد گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ جب اگر اس نے گناہ کیا، معافی نہیں مانگی، پھر گناہ کیا، پھر وہ دوسرا دبا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا دبا لگ جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو اس کو اسلام کی کوئی بات پسند نہیں آتی، چاہے وہ اس کا جو ہے وہ تعلق اعمال کے کرنے کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس سے کوئی اسلام کی بات بتائی جائے۔ تو وہ جب انسان اس قدر غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کو جو ہم نے یہ زبان کی نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح طرح سے استعمال کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، اور کسی کی جو ہے وہ بے حیائی جو ہے وہ بیان نہ کرے، اور کسی کی جو ہے وہ چغلی، ایک بات اس کی دوسرے کو پہنچانا، اور جو ہے وہ تیسرے کی چوتھے کو پہنچانا، اس طرح سے بھی اس جو ہے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور کسی کے اوپر بے وجہ الزام باندھنا، اور جو ہے وہ بہتان باندھ لینا، اور اس طرح جو ہے وہ کسی کی غیبت کر لینا۔ کیا کر لینا؟ غیبت کر لینا۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی برائی بیان کی، اس کے پیٹھ پیچھے کسی انسان کی کوئی بات پیٹھ پیچھے کسی اور کو بتا دی، اور اگر وہی بات اس شخص کو بتائی جائے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے، تو یہ بات غیبت کہلاتی ہے۔ لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہے، اور ہم نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کسی کے سامنے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، تو وہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو جو بھی بات زبان سے کہیں گے اس کا آخرت میں سوال ہوگا۔ جیسے کہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اب جیسے نماز پڑھنا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اگر آپ نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، نہیں پڑھی تو آخرت میں آپ سے سوال ہوگا۔ لیکن کچھ جو ہے وہ اعمال کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کسی کی غیبت کر لی تو یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک وہ بندہ جس کی آپ نے پیٹھ پیچھے وہ کسی کی غیبت کر لی، اب جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، یقین مان لو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی آپ نے چغلی بیان کر دی، کسی کے اوپر بے وجہ الزام باندھ دیا،
اور کسی کو جو ہے وہ آپ نے جھوٹا قرار دے دیا، تو یہ بات جو بھی ہم کہتے ہیں آخرت میں اس کا ہم سے سوال ہوگا، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اگر اس طرح کے اعمال میں ہم مصروف ہیں اور جو ہے بار بار کرتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت بیان کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور جو ہے وہ اس کو میسج کر دیں، اس کو جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیں، بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں نے فلاں دن آپ کو گالیاں دیتی تھی اور مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ جو ہے مجھے معاف کر دیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آخرت میں میرے ساتھ جو ہے وہ بہت برا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تو قرآن مجید کی یہی کہتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کرے تو سوچ سمجھ کے اور سنبھل کے بات کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں اس کو یاد ہی نہ رہے اور آخرت میں جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال ہو جائے اور آخرت میں جو ہے وہ اس کی کیا ہو؟ سزا اس کو بھگتنا پڑے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عام طور پہ یہ ہمارے اندر ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا کیسے حاصل ہو؟ تو وہ اس سے ہم چھٹکارا اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ہم نے اگر کہیں جھوٹ بول دیا اور کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا تو سب سے پہلا یہی ہے کہ آپ اس شخص کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ پھر غلطی ہو جائے پھر آپ اس شخص کے پاس چلے جائیں کہ میں نے جو ہے آپ کے اوپر جھوٹ بولا تھا اور یہ بات میں نے غلط کی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ معاف کر دیں۔ پھر تیسری چوتھی بات جب آپ بار بار اس طرح کریں گے تو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا میں بھی عجیب بنتا ہوں کہ جب بھی غلطی کروں پھر اس کے پاس چلا جاؤں، پھر اس کے پاس چلا جاؤں، میری عزت کا بھی بڑا غرق ہو جائے گا۔ تو انسان کی آہستہ آہستہ عزت نفس بھی بچنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح کے جو برے اعمال ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ انسان سے چھوٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ سے کہا جو مانگتی ہو آج مانگو دے دیا جائے گا، جو مانگتی ہو آج مانگو دے دیا جائے گا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے تھوڑا سا توقف کیا اور کہا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں میں اپنے ابا حضرت ابوبکر کے پاس جاؤں اور میں ان سے مشورہ کر لوں۔ تو کہا کہ اجازت ہے، اور حضرت ابوبکر کے پاس آئیں۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ آج جو چیز مانگتی ہو دیا جائے گا، تو آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں، میں نے مشورے کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے معراج پہ، اور آپس میں آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے مجھے ایک بتا دیں، ان میں سے کیا کر دیں؟ مجھے ایک بتا دیں۔ تو پھر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ابا سے مشورہ کیا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں آپ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، اور ان باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ اب حضور نے تو وعدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جو مانگے گی دیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کا دل جوڑ دے، کوئی شخص آپس میں کہیں لڑائی جھگڑا ہو، دو بندے ناراض ہو جائیں تو تیسرا بندہ ان دونوں کی آپس میں صلح کرا لے، تو اللہ تعالیٰ اس تیسرے شخص کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ بات ان کو پتہ چل گئی اور وہ بہت خوش ہو گئیں، اور حضرت ابوبکر کے پاس آئیں اور کہا، حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا بتایا؟ کہا کہ حضور نے بتایا ہے آپس میں دو بندوں کی صلح کروا لینا، اس تیسرے بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو بہت خوش ہو گئی اور میں نے سوچا تھا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے، اور آپ تو رو رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس بات کا آپ نے ایک رخ دیکھا ہے کہ کسی نے کسی کا آپس میں صلح کرا دی اور ان دونوں کا آپس میں تعلق بحال کرا لیا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ تو اس بات کا ایک رخ ہے۔ اور اس بات کا جو دوسرا رخ ہے
کاش کہ آپ نے اس طرف بھی توجہ دی ہوتی۔ کوئی بندہ کسی سے کسی کا تعلق چھڑا دے اور وہ آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے تو وہ ایسا شخص بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا، اس سے جو ہے وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر اس بات پر رونے لگے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے اور کسی کے اوپر بے وجہ الزام تراشتا ہے تو وہ اس کا آخرت میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے بھی نیک اعمال کرنے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے اوپر الزام نہیں باندھنا اور بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے۔ اور جو ایک مقولہ مشہور ہے کہ انسان کے الفاظ اس کے غلام ہوتے ہیں جب تک وہ ادا نہیں کرتا، انسان کے الفاظ اس کے غلام ہوتے ہیں جب تک وہ ادا زبان سے نہیں کرتا، لیکن جب وہ زبان سے ادا کر دے تو یہ شخص اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے، اپنے الفاظ کے کیا ہے؟ غلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس کو سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا